لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه وحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. دوسرے پارے میں سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 ہے جو آج کے خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے. گزشتہ خطبے میں شہید مظلوم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر خیر ہوا تھا. اس مناسبت سے کہ ذی الحج کا مہینہ مال کی جان کی قربانیوں کا مہینہ ہے اور اس میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں اور اسی منہج اور راستے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام چلے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شہید ہوگا اور اس کی شہادت مظلومانہ ہے، ذی الحج کی 18 تاریخ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے صبر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے اور مسلمانوں کے خون بہانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور نصیحت اور وصیت تھی کہ صبر کر کے بیٹھے رہنا اور وہ قمیص جو اللہ تجھے پہنائے گا اس کو اتارنا نہیں حتیٰ تلقان، یہاں تک کہ مجھ سے آ کے مل لینا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ قرآن مجید کی آیات تھی جو اس وقت ان کی زبان مبارک پر تھی اور حسن اتفاق دیکھیے کہ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر ایک تو صبغۃ اللہ کا ذکر ہے جس سے مراد اللہ کے دین کا رنگ ہے، جب کسی پر چڑھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اتار نہیں سکتی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ رنگ چڑھا، ظالم نے 2 اونٹوں کے ساتھ ٹانگیں باندھ کے دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں چلا دیا، اس رنگ کو اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ رنگ دین کا رنگ تھا، اتار نہیں سکا، بلکہ اپنے خون کے ساتھ اس رنگ کو مزید پکا کر دیا اور بتا دیا کہ یہ دین کا رنگ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت پر اور دین کی محبت پر سب چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ پر یہ رنگ جب چڑھ گیا، ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے لیکن یہ رنگ اترتا نہیں اور اترا نہیں
بلکہ اس کے اندر مزید پختگی اور استقامت کا سبب ہے. اور اللہ نے ان کے ایمان کو سورہ تحریم کے اندر اہل ایمان کے لیے ایک مثال اور نمونہ پیش کر کے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور یہاں پر بھی پچھلی آیت کے اندر یہی حکم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. لوگوں تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کی مثل تم نے ایمان لانا ہے. اگر ایسا ایمان ہوگا فقد اہتدوا تو ہدایت پر ہوگے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تمہارے اندر انحراف پایا گیا, تمہارا ایمان ویسا نہیں ہے, تو یاد رکھنا تمہاری ساری زندگی شقاق کی نظر ہو جائے گی. شقاق کا معنی اختلافات, پھوٹ, نفرتیں, عداوتیں, عصبیتیں, ایک دوسرے کی جان کے دشمن, ایک دوسرے کے مال کو ہتھیانے والے اور ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنے والے. اسی ذی الحج کے مہینے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے. اور سیدنا عمر فاروق وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ, عمر بن خطاب کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما دے تاکہ اس دین کے اندر قوت پیدا ہو جائے, یہ دین پھلے پھولے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ سے دعا کر کے مانگا ہے اور رب کائنات نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت نصیب کیا. اللہ نے دین اسلام کی نعمت سے ان کو سرفراز کیا اور ان کے مسلمان ہوتے ہی علن اعلان دین اسلام چاروں طرف گونجتا ہوا پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. اور ان کی پوری زندگی بالخصوص دور خلافت کے اندر جو امن ہے, جو سکون ہے, جو ایمان ہے, ایسا ایمان دنیا کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی. انسان تو انسان, حیوانوں کا خیال رکھا جاتا ہے, خود لوگوں کی چوکی داری اور پہرے داری کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. ہر ایک کا احساس ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے. اسلام پھلا پھولا اور اس کی برکتیں پوری دنیا اور پورے عالم کے افق کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہوتی نظر آئی. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ پہلے ایمان لانے والے السابقون الاولون, ان میں ان کا شمار, مہاجرین کے اندر ان کا شمار, عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر جب تشریف لے گئے اور احد پہاڑ ہلنے لگا راجہ صاحب رجفہ, تو آپ نے اپنا مبارک قدم احد پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا کہ اثبت انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. ٹھہر جا, آج تم پر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. باغ کے اندر جب موجود تھے, یا کے بعد دیگر 3 شخصوں کو جب جنت کی بشارت دی گئی, ان میں دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بشرہ بالجنہ, جنت کی بشارت دے دو. نبی علیہ السلام معراج کی رات جب تشریف لے گئے, آپ نے ایک خوبصورت قسم کا محل دیکھا اور آپ نے پوچھا کہ محل کس کا ہے؟ فرمایا کہ عمر فاروق کا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا, اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ آپ جنت کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی. ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل بھی دیکھا اور واپس آ کر دیکھا کہ عمر میں نے تیرا محل دیکھا ہے. بے شمار ان کی فضیلتیں, ان کی منقبتیں, اور ان مناقب میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب کائنات نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بننے کا شرف بھی نصیب کیا ہے.
جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، بیوہ ہو گئی۔ اب کچھ وقت گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا، ام المومنین بن گئی۔ اور ان کی صفات میں سے ہے کہ اللہ رب کائنات نے ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ یہ وہ خاتون جنت ہے جو رات کو کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور بکان قرآن پاک کی جب تلاوت کرتی ہے اس کے آنسو نکل جاتے ہیں، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایسی بیٹی دی جو نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر ام المومنین جا کر بنی، اور جن کے متعلق اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بات کہی۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نکاح ہو گیا، اور اس بیٹی سے اللہ رب کائنات نے ایک بیٹا بھی دیا جن کی وفات ایک ہی وقت کے اندر ہوئی اور دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھے۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ صحاح ستہ میں سے سنن نسائی کے اندر، اور وہ لوگ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ مختلف نظریات رکھتے ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہاں پر داماد بننے کا شرف بھی نصیب ہو گیا، سسر بھی بن گئے، داماد بھی بن گئے، السابقون الاولون میں بھی ان کا شمار ہے، مراد رسول بھی ہے، مہاجرین میں سے بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ خبر بھی دی کہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے والے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود نبی علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے؟ آپ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے کے اندر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے دوبارہ زندگی ملے اور میں اس زندگی کے ساتھ دوبارہ پھر دنیا والوں کے پاس آؤں اور پھر اللہ کے دین کے لیے کام کروں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر زندگی ملے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر اس کے بعد مجھے زندگی ملے۔ ہر زندگی شہادت کے لیے اللہ رب کائنات سے یہ تمنا اور یہ دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ اور یاد رکھو رب کائنات کے نزدیک سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کا ہے، اور دوسرے نمبر پر صدیقین کا ہے، اور تیسرے نمبر پر شہداء کا ہے۔ اور شہید کے بارے میں قرآن پاک کی آیات سورہ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ نماز پڑھو گے اللہ کی نصرت تمہیں نصیب ہوگی، دین پر چلنے کے لیے صبر کرو گے رب کائنات کی تمہیں مدد نصیب ہوگی۔ صبر اور نماز دونوں نیکی کے کام ہیں، اور جب کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے صبر بھی کرتا ہے رب کائنات کی نصرتیں اور رب العالمین کی مدد ان کو نصیب ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شکوے، شکایتیں، بے صبری کا مظاہرہ، چیخنا، چلانا، نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بے صبری والی۔ انسان کو اگر کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر کے نتیجے کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اگر تم شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میرا شکر ادا نہیں کیا
اس نعمت کی قدر نہیں کی اور اپنے منعم کو نہیں سمجھا کہ کس کی طرف سے ہے، تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بھی بڑا بھاری ہے۔ اور قارون کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، لیکن جب اپنے دینے والوں کو پہچان نہیں سکا اور اس نے یہی سمجھ لیا کہ بس سب کچھ میری ذات کا کمال ہے، سب کچھ میری وجہ سے ہے، حالانکہ سب کچھ دینے والا اللہ خالق اور مالک ہے، لینے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو گئی، اللہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا خسفنا بہ وبدارہ الارض، خزانوں سمیت زمین کے اندر رب کائنات نے دھسا دیا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کا شکر ادا کرے گا رب کائنات اور دے گا، اور صبر کے نتیجے کے اندر بھی رب العالمین کی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔ سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، کتنی اموات اور کس قدر تنگ دستی، گھر سے بے گھر، ایک بیوی بچی جو ان کی خدمت گزاری کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہے، لیکن کوئی شکوہ نہیں ہے کہ ہائے میں مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ صبر کرے انسان اور پوری صبر و ثبات کے ساتھ زندگی کے یہ لمحات گزار رہے ہیں اور اپنے رب کو بھلایا نہیں، اور ایک موقع پہ جب اس قدر نیکیاں بڑھ گئیں اللہ کے حضور دعا کرتے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بیماریوں نے، تکلیفوں نے، پریشانیوں نے اپنے لپیٹ کے اندر لے لیا اور تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اپنی ایڑی زمین پر مارو اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا نہا لو اور پی لو، زہری بیماریاں بھی ختم اور اندرونی بیماریاں بھی ختم۔ اور کتاب الطہارہ، کتب ستہ کا اور دیگر کتب حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں، رب کائنات نے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسا دی۔ واللہ صبر کا پھل کس طرح بندوں کو دیتا ہے اور شکر کے ثمرات اللہ رب کائنات اپنے بندوں کو کس طرح دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اپنے رب سے تم استعانت اور مدد کی دعا کیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کے راستے میں جن کو قتل کر دیا جائے ان کو تم مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ جیسے دنیا کی زندگی ہے، چلنا پھرنا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر عورت عزت نہ گزارتی، اگر یہی بات ہے تو پھر اس کا ترکہ تقسیم نہ ہوتا، اگر یہی بات ہے تو باپ کی سیٹ کے اوپر بیٹا نہ بیٹھتا۔ جائیداد تقسیم ہو رہی ہے اور عزت گزار رہی ہے، تو معنی یہ ہے کہ موت زندہ ہونے کا یہ مفہوم نہیں جو لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ دنیا میں زندہ ہے یا وہ قبر میں زندہ ہے۔ نہ وہ دنیا میں زندہ ہے نہ وہ قبر میں زندہ ہے۔ اور اس کی تشریح خود سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 کے اندر رب العالمین نے اس بات کا اس انداز میں ذکر فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا کہ تم ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں لیکن کہاں؟ عند ربهم، اپنے رب کے پاس۔ یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح حدیث کے اندر اس طرح موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے جیسی اس کی روح اس جسم سے الگ ہوتی ہے، رب کائنات فرمایا کہ سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ان روحوں کو منتقل کر کے جنت کے اندر ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور جنت کے اندر فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رب کائنات شہداء سے پوچھتا ہے تمہاری کوئی تمنا، کوئی چاہت، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے عرض کرتے کہ اللہ سب چیزیں ہمیں مل گئی، ہماری کوئی چاہت،
کوئی آرزو کو تمنا نہیں ہے. ہمیں جنت مل گئی, جنت کی نعمتوں سے ہم محفوظ ہو رہے ہیں, مستفید ہو رہی ہے. ہاں ایک تمنا ہے, اور وہ تمنا کیا ہے؟ وہ تمنا یہ ہے, آرزو یہ ہے کہ ہماری روح کو دوبارہ دنیا والے جسم کے اندر ڈال دے, تاکہ پھر ہم کھڑے ہو کر تیرے دین کے لیے کام کریں اور میدان جہاد کے اندر جائیں اور وہاں پر شہید ہو جائیں. شہادت کے وقت جو لذت ہمیں محسوس ہو رہی تھی, دوبارہ اسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اسی روح کو دوبارہ اسی جسم کے اندر ڈال دے. کون؟ شہید. اور آج جمعرات کو روحیں آتی ہیں, کہتی جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور گھر کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں کھلاؤ. اور کھلایا کس کو جاتا ہے؟ جس انداز کی تعلیم دیتے ہیں. یہ سب اپنے کھانے پینے کے لیے چکر بازیاں ہیں. کوئی روح وہاں سے نہیں چل کر آتی. نیک روحیں علیین کے اندر ہیں, جنت کے اندر ہیں. بری روحیں سجین کے اندر ہیں. وہ کوئی پاکستان کی پولیس ہے کہ ان کو کہتی کہ جاؤ اپنے گھروں کے اندر سے چکر لگا کے دوبارہ خرید آ جانا, یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی آزادی سے گھومو پھرو. جو جنت میں جا چکے وہ دنیا میں کیا لینے آئیں گے؟ انہوں نے تو اپنی جان ہی جنت کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دی. اور جو اللہ کے فرشتے ان کی گرفت کے اندر ہیں, عذاب کے اندر ہیں, تو اللہ کے فرشتے کبھی ان کو چھوڑیں گے نہیں. ایسی باتیں بالکل بے بنیاد. اللہ کے فرشتے اللہ رب العالمین ان شہداء سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے بندوں, دوبارہ اس روح کو جسم کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا. اب تمہاری زندگی جنت کی ہے. ایک وقت اس کا مقرر ہے, جب قیامت قائم ہوگی پھر اس روح کو اس جسم کے اندر ڈالا جائے گا, اور اس کے بعد پھر بچیا حساب و کتاب اور سلسلے جاری و ساری ہوں گے. تو سورت آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ زندہ ہیں کہاں؟ عند ربہم, اپنے رب کے پاس. یرزقون, وہاں ان کو رزق ملتا ہے. اور یہی وہ شہادت تھی جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ رب کائنات کے سامنے دعا کی, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما اپنے راستے میں, اور فی بلد نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ شہادت بھی مجھے ملے تو مدینہ الرسول کے اندر ملے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے اندر ملے. شہادت بھی مل جائے اور شہر بھی یہی ہو, یہ شہر مجھ سے نہ چھوٹے. مدینہ سے محبت, مکہ سے محبت, صحابہ سے محبت, قرآن سے محبت اور اہل ایمان سے محبت, یہ سب ایمان کے حصے. یہ دعا کی ہے. اور گزشتہ خطبے میں آپ نے یہ بات سنی تھی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب مشورہ دیا گیا مدینہ چھوڑنے کا, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں دار ہجرت کو اور یہاں پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجاورت اور پڑوس ہے, اس کو کسی صورت کے اندر چھوڑ کر میں کسی دوسرے شہر کے اندر نہیں جاؤں. اور یہاں پر بھی یہی بات ہے. اللہ رب کائنات اس دعا کو قبول کیا. محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ذی الحج کا مہینہ آخری دنوں میں تھا. آخری بودے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے, مصلی پر کھڑے ہوئے. جیسے ہی نماز شروع کی, وہیں پر یہودیوں کا پروردہ ایک غلام جو ایک سازش کے تحت اس کو وہاں پر بھیجا گیا, اور ایک عرصے سے وہ اسی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشاں تھا, وہی مسجد کے اندر نماز کی حالت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کرتا ہے. گر گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے, نماز پڑھ لی گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی حالت کے اندر اپنے گھر پہنچا دیے گئے. اور انہیں زخموں کی حالت میں جب ہوش آیا اپنی نماز کو پورا کیا, اور باقی نمازیں بھی اسی طریقے کے ساتھ ہی ادا کرتے رہے. جسم سے خون بھی نکل رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہی. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر جسم سے خون نکل رہا ہے, بہ رہا ہے, کھڑا ہوا ہے, اس سے نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا نہ آپ کی نماز ٹوٹے گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زخموں کی حالت میں نماز پڑھی ہے,
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ صحابہ کرام جب میدانوں میں نکل جایا کرتے تھے یصلون فی جراحاتہم، ادھر زخم لگے ہوتے تھے، خون بہ رہا ہوتا تھا، نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ہاں، عورت کے لیے یہ ہے کہ بعض کبھی ایام کی وجہ سے جب یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے جس کو حیض اور نفاس کہتے ہیں، ان دنوں میں نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حملہ کرنے والا فلاں شخص ہے، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب کائنات نے میری شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں، کسی کافر کے ہاتھ سے رکھی ہے کہ کافر نے مجھ پر حملہ کیا۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق پر ہی نہیں، ان صفوں کو چیرنے کے لیے، توڑنے کے لیے 12 صحابہ کرام کے اوپر اس نے حملے کیے، جن میں سے 6 صحابہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے اور باقیوں کو گہرے زخم لگ چکے تھے، لیکن وہ ظالم صفوں کو توڑ کے وہاں سے نکل کے جا نہیں سکا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں ان صفوں کو نہیں توڑ سکتا، اپنے اوپر حملہ کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ صفیں اس انداز کے اندر ہونی چاہیے، پاؤں کے ساتھ پاؤں، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اس انداز کی مضبوط دیوار کے کو توڑنا چاہے تو اس کو توڑ نہ سکے۔ اور فجر کی نماز اندھیرے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہی تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور کے اندر بھی یہی بات تھی۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہے کہ ہم فجر کی نماز جب پڑھ کے باجماعت واپس اپنے گھروں میں جایا کرتی تھی، لم یعرفن من الغلا، سے اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ مرد جا رہا ہے یا عورت جا رہی ہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا، اول وقت نماز فجر کی جیسے رمضان کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور صف مضبوطی کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تمنا اور آرزو کہ اللہ رب کائنات دین کے لیے ہمیں زندگی دے، اور جب بھی دنیا سے جائیں اللہ کے راستے میں شہادت پا کر دنیا سے جائیں تاکہ آخرت ہماری بن جائے۔ یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو حضرت ام عائشہ کے گھر بھیجا تھا کہ ایک قبر جو حضرت ام عائشہ نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میری قبر یہاں پر بنے گی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان پہلے سے یہ تمنا بھی کر سکتا ہے کہ فلاں قبرستان میں میری قبر بن جائے، لیکن اگر کسی دوسری جگہ پر اس کی وفات ہو گئی تو پھر اسی جگہ پر اس کی قبر بنا دی جائے، اس علاقے سے، شہر سے دوسری جگہ کے اوپر میت کو منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام عائشہ کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی، کہنے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اور یہ وہی حجرہ تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب چاہت یہ ہے تو میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق کی قبر یہاں پر بن جائے۔ اور نبی علیہ السلام مختلف اوقات میں اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر، یعنی ان کی میت اپنے ساتھ ساتھ بیان کیا کرتے تھے، آنا ابو بکر و عمر۔ اور ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بخاری شریف کے حدیث ہے، اور ہاتھ پکڑ کے اس بات کا اعلان کیا، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ایک ہی ساتھ قبروں میں سے اٹھیں گے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے حضور جب کسی بھی شخص کی حاضری ہوگی دنیا کے اندر آخری وقت میں، اور جس انداز سے اس کی کیفیت اور موت ہوگی وہی اس کی کیفیت ہوگی۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے پاس جب حاضری ہوگی، زخموں سے خون نکل رہا ہوگا، اور اس وقت وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوں گے۔ ہاتھ جبرا کرنے والے شخص جب اسی حالت میں مر جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہی چادریں اور وہی کیفیت، اور اللہ کے سامنے تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرنے کی سچی اور پکی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کا بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفنا الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.